تو یہ پہلی سورت نازل ہوتی ہے کہ اپنے رب کا نام لے کے پڑھو. یعنی پڑھنے میں سب سے پہلے کیا پڑھو؟ رب کا نام پڑھو. کیوں اس کا پڑھو؟ کسی اور کا کیوں نہ پڑھو؟ ہم تو ہیلو اور ہائے پڑھتے ہیں سب سے پہلے، اور معلوم نہیں اور کیا کچھ نہیں. الذی خلق، جس نے تجھ کو پیدا کیا، سب سے پہلا تو اس کا حق ہے، جس نے ہمیں بھیجا، اس لیے اس کی پہچان ضروری ہے. خلق الانسان من علق، انسان اپنے آپ کو دیکھے تو کیا خون کی جمی ہوئی ایک چھینٹ تھی. اقرأ، پڑھو. وربک الاکرم، تیرا رب بڑے کرم والا ہے، وہ پڑھا دے گا تجھ کو، لیکن پڑھو گے تم، اس کا کرم بعد میں آئے گا، ایک قدم تم کو اٹھانا ہوگا. اسی کیفیت کے ساتھ اس وحی کو لے کر فرجع بہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم لوٹے. یرجف فؤادہ، آپ کا دل دھک دھک کر رہا تھا، ہل رہا تھا، سینے میں خوب کانپ رہا تھا. آپ نے قرآن پاک میں پڑھا نا، راجفہ کا لفظ آتا ہے کہ قیامت کے دن زمین کیا ہوگی؟ خوب کانپے گی. فدخل علی خدیجہ بنت خویلد، آپ حضرت خدیجہ کے پاس تشریف لاتے ہیں اور کہتے ہیں زملونی زملونی، مجھے کپڑا اڑا دو. یعنی ایک پروٹیکشن کے لیے. عموماً انسان جب تھک ہار کے آتا ہے، لیٹتا ہے، تو چاہتے کہ کوئی نظر نہ آئے، بس میں ایک طرف منہ کر کے لیٹ جاؤں. آپ لیٹے رہے یا آپ نے کپڑا اوڑھے رکھا جب تک کہ آپ کا وہ ساری کیفیت جو خوف اور گھبراہٹ اور اس جہد کی تھی وہ ختم ہو گئی. پھر آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کو سارا قصہ سنایا کہ کیا بیتی آپ پر، اور وہ ایکسپیکٹ کر رہی ہوں گی آپ کی جو عادات میں تبدیلی آ رہی تھی. اور ساتھ ہی آپ کیا کہتے ہیں؟ لقد خشیت علی نفسی، مجھے تو اپنی جان کا خوف، مجھے لگتا ہے میں زندہ نہیں رہ سکوں گا. پہاڑوں نے کیا کہا؟ ہم نہیں اٹھا سکتے. تو انسان اٹھائے تو کیا محسوس کر سکتا ہے؟ وہی کیفیت تھی آپ کی. فقالت خدیجہ، دیکھیں ایک عورت کا حوصلہ. اسلام کا سب سے پہلا پیغام عورت کو پہنچا، اور عورت نے بہت عظیم کردار ادا کیا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے عورت کو ایسی ہی صلاحیتوں سے نوازا ہے جو دوسروں کے لیے مرہم بنتی ہے، دوسروں کے لیے سہارا، دوسروں کے لیے تسلی اور تسکین کا باعث. کیا ہوتا ہے؟ پوری تسلی دیتی ہے. لوگ کہتے ہیں عورت بڑی کمزور چیز ہے. دیکھیں ذرا جرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی، کہ جب دنیا کے سب سے بڑے انسان اپنی یہ کیفیت بیان کر رہے ہیں کہ مجھے ڈر لگ رہا ہے اپنی جان کے بارے میں، حضرت خدیجہ کہتی کلا، ہرگز نہیں، آپ مت ڈریے، آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہم جیسا ہوتا تو ہم بھی ساتھ ڈرنا شروع ہو جاتے. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے حضرت خدیجہ کو آپ کے لیے چنا تھا. کلا، ہرگز نہیں، مت ڈریں. کیوں نہیں؟ واللہ ہی، اللہ کی قسم. اب آپ یہ کہیں گے ان کو اللہ کا کیسے پتا تھا؟ تو دور جاہلیت میں عرب معاشرہ اللہ تعالیٰ کے نام سے واقف تھا. وہ حضرت اسماعیل کی اولاد تھے، دین بگاڑ دیا تھا اپنا، لیکن وہیں سے سلسلہ چل رہا تھا. واللہ ما یخزیک اللہ ابدا، اللہ آپ کو ہرگز رسوا نہیں کرے گا، کبھی بے عزت نہیں کرے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کے اندر یہ صفات ہے. اب جو شخص یہ چاہے کہ دنیا میں عزت سے جیے، وہ اپنے اندر یہ صفات پیدا کر لے. اور یہ صفات آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر اسلام لانے سے پہلے یا نبی بننے سے پہلے بھی پائی جاتی تھی. کیا ہے وہ صفات؟ انک لتصل الرحم، آپ رشتوں کو جوڑتے ہیں، آپ صلہ رحمی کرتے ہیں. رشتوں کو جوڑنے کا مطلب کیا؟ کہ ان پر احسان کیا جائے. سمپل ایک لفظ، ان پر احسان کرو. وہ برا بھی کریں تو اچھا کرو. وتحمل الکل، اور بوجھ اٹھاتے ہیں، یعنی دوسرے لوگوں کا بوجھ، کمزوروں کا بوجھ اپنے ذمہ لے لیتے. اور بوجھ سے مراد یہ نہیں کہ کسی کے اوپر اگر کوئی چیز لدی ہوئی تو آپ خود اٹھا لیتے، یہ تو کرتے ہی تھے آپ. یعنی دوسروں کے غم بانٹنا، دوسروں کی پریشانیاں دور کرنا، دوسروں کی مدد کرنا. وتکسب المعدوم، تکسب، اور آپ کماتے ہیں، المعدوم جو ہے نہیں. یہ بڑا بلیغ سا لفظ ہے. مطلب یہ ہے کہ آپ غریبوں کے لیے کمائی کر کے ان کو کھلاتے ہیں، ان کو دیتے ہیں. یعنی معدوم چیز جو لوگوں کے پاس ہوتی نہیں، عدم میں ہے، لوگ نہیں پاتے، آپ اس کو کما لاتے ہیں، آپ اس کو لے آتے ہیں. اور کس کو دیتے ہیں؟ ان کو جا دیتے ہیں، یعنی ان پہ احسان کرتے ہیں. یعنی معدوم کو کماتے ہیں، یہ لفظی معنی ہے کہ جن کے پاس نہیں ہے ان کے لیے آپ کما کے ان کو دیتے ہیں. اگر ہمیں ہو تو ہم کہتے ہیں اللہ ان کو کھلائے جن کو اس نے پیدا کیا، ہمارے اوپر کیا ذمہ داری کہ ہم کسی کو کچھ دیں. تو ہمارا امتحان ہے کہ اگر ان کا حصہ اللہ نے ہماری جیب میں رکھ دیا تو ہم ان کو بھی کچھ دے دیں جن کے پاس نہیں ہے. وتقر الضیف، اور مہمان نوازی کرتے ہیں. وتعین علی نوائب الحق، تعین آپ مدد کرتے ہیں، علی اوپر، نوائب نائبہ کی جمع. نائبہ کہتے ہیں کوئی اہم ترین کام زندگی میں پیش آ جانا، کوئی حادثہ، کوئی واقعہ،
کہ حوادث میں آپ کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں لوگوں کی. لیکن کون سے حوادث؟ الحق، جو حق راہ میں پیش آتے ہیں. یہ نہیں کہ اگر کسی نے قتل کر دیا اور لوگ اس کی جان کے درپے ہیں تو آپ قاتل کو بچا جاتے ہیں، یہ مراد نہیں. نوائب الحق یعنی حق کی خاطر یا حق مصیبتیں جو نازل ہوتی ہیں، لوگوں کے اوپر مشکلات آ جاتی ہیں، آپ ان میں ان کی مدد کرتے ہیں. یہ تھا وہ اخلاق جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نبوت سے پہلے بھی تھا، جس کی وجہ سے آپ کو چن لیا گیا. اور حضرت خدیجہ پورے اعتماد، پورے یقین، پورے کانفیڈنس کے ساتھ کہتی ہیں آپ کو اللہ کبھی رسوا نہیں کرے گا، اس لیے کہ آپ تو سب کے ساتھ اچھائی کرنے والے ہیں. یہ ہے صلہ اس انسان کا کہ جو سب کے لیے اچھا سوچے اور کسی کے لیے برا نہ چاہے. فانطلقت به خدیجہ، کتنی سمجھدار بیوی ہیں. فوراً آپ کے لیے وہ شخص تلاش کرتی ہیں جو آپ کو اس وقت مورل سپورٹ دے سکے. مکہ کے ایک بہت بڑے عالم کے پاس لے جاتی ہیں ان کو. ان کا نام کیا؟ ورقہ بن نوفل. یہ حضرت خدیجہ کے کیا ہے؟ کزن ہے، فرسٹ کزن، چچا کے بیٹے ہیں. اس سے یہ بھی اندازہ لگائیں کہ خدیجہ کا سارا خاندان ایک بہت دولت مند، مہذب، علم والا، اس سوسائٹی کا اعلیٰ ترین حسب نسب والا خاندان تھا. وکان عمران تنصر فی الجاہلیہ، ورقہ نے دور جاہلیت میں شرک چھوڑ کر عیسائیت اختیار کر لی. اور اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ عیسائی مشنریز اس دور سے کام کر رہی ہیں. ظاہر ہے ان تک پیغام پہنچایا ہوگا تو وہ عیسائی ہوئے، کیونکہ مکہ میں تو عیسائی نہیں رہتے تھے. وکان یکتب الکتاب العبرانی، اور وہ عبرانی زبان لکھا کرتے تھے. کتاب بمانا لکھائی کے ہے، یعنی تحریر، کہ عبرانی تحریر لکھنا جانتے تھے. فیکتب من الانجیل بالعبرانیہ، تو انجیل کو عبرانی زبان میں لکھا کرتے تھے. ما شاء اللہ ان یکتب، جو اللہ چاہے، نہیں جتنا اللہ ان سے کام لیتا تھا وہ کیا کرتے تھے. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد سے پہلے کتابت موجود تھی. اس زمانے میں بھی لکھنے کا طریقے موجود تھے، اور صرف عربی نہیں عبرانی بھی لکھی جاتی تھی. انجیل اگرچہ سریانی زبان میں اتری ہے، لیکن پھر وہ ترجمہ در ترجمہ ہوتے ہوتے اب عبرانی ہیبرو میں ہی ہے. فکان شیخا کبیرا قد عمیہ، حیرت ہوتی ہے، ورقہ بن نوفل نابینا ہے پھر بھی لکھا کرتے تھے. شوق ہے نا. اور ہم دیکھتے ہوئے بھی نہیں لکھتے. تو اللہ جس پہ فضل کرے. بوڑھے ہو چکے تھے، اندھے ہو چکے تھے، اس کے باوجود جو جانتے تھے اس کو لکھ لیا کرتے تھے. ظاہر ہے دوسروں کی مدد کے ساتھ بھی لکھا کرتے ہوں گے. فقالت لہ خدیجہ یا ابن عم، اے میرے کزن، اسمع من ابن اخیک، اپنے بھائی کے بیٹے سے بات سنو. یعنی اپنے شوہر کے لیے ابن اخی کا یعنی ان کے والد عبداللہ کی طرف اشارہ ہے. ظاہر ان کے دوست ہوں گے، ان کے ہم اثر ہوں گے، تو ان کے بچے کی بات سنو. یہ ایک بہت محبت کا انداز ہے، ایک ایسوسیشن اور ایک تعلق کو ظاہر کرتا ہے. فاخبرہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خبر ما رأى، آپ نے جو دیکھا اس کی اطلاع دی. فقال لہ ورقہ، ورقہ نے کہا ھذا الناموس، یہ ناموس. ناموس کا لفظ اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے. ناموس نون میم سین سے ہے. نمس، سرگوشی کرنا. ناموس کہتے ہیں بادشاہ کے رازدار کو. ناموس ہر سرگوشی کرنے والے کے لیے نہیں، بادشاہ کا رازدار. اور بادشاہ کا رازدار کون ہوتا ہے؟ جو بہت اس کا مقرب ہو. حضرت جبریل علیہ السلام کے لیے وہ ناموس کا لفظ استعمال کرتے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے رازدار ہیں، اللہ تعالیٰ سے وحی لے کر پیغمبروں تک لاتے رہے ہیں. یہ یاد رکھیے کہ ناموس خیر کے رازدار کے لیے اور جاسوس شر کے رازدار کے لیے استعمال ہوتا ہے. اپوزٹ ہے ایک دوسرے کے. کہتے ھذا الناموس، جبریل نہیں کہتے ھذا الناموس، جو ان کا ایک طرح سے لقب ہے. الذی نزل اللہ علی موسیٰ، جو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام پر اتارا تھا، یہ وہی ہے. یا لیتنی فیہا جزعن، کاش میں اس وقت جوان ہوتا. جزع کہتے ہیں مویشیوں کے ینگ بچے کو. جیسے گائے ہوتی ہے تو اس کا جو نوجوان بچہ ہوتا ہے اس کے لیے جزع کا لفظ بولتے ہیں، یا بھینس کے. اسی طرح بچڑا چھوٹا ہوتا ہے ذرا اس سے بڑا ہوتا ہے، جو جس کو پنجابی میں ویڑ بولتے ہیں، جس کو یعنی درمیانی عمر میں. کاش میں اس وقت نوجوان ہوتا کہ میں آپ کا ساتھ دیتا اور دیکھتا کہ آپ کیا کرتے. لیتنی اکون حیا، کاش میں اس وقت تک زندہ رہتا اذ یخرجک قومک، جب تیری قوم تجھے نکال بار کرے گی. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بہت حیران ہوئے. اب مخرجیہم، وہ مجھے نکال دیں گے؟ یعنی آپ تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے. قال نعم، کہا بالکل. لم یأت رجل قط بمثل ما جئت به الا عودیا، جو کچھ تم لے کر آئے ہو، جو پیغام تم پہنچانا چاہتے ہو، یہ جس نے بھی دیا وہ ضرور دشمنی کیا گیا. وَإِن يُدْرِكْنِي يَوْمُكَ، اور اگر پا لیا مجھ کو تیرے اس دن نے، یعنی میں اس دن تک زندہ رہا، یہ ایک محاورہ ہے. انصرک نصرا مؤزرا،
تو میں تیری بہت زبردست مدد کروں گا. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ ورقہ مسلمان ہو گئے تھے. ثم لم ينشب ورقہ، پھر نہ رہے ورقہ زیادہ دن کہ وہ فوت ہو گئے. وفتر الوحی، وہی بھی بند ہو گئی. ورقہ بھی فوت ہو گئے، وہی کا آنا بھی بند ہو گیا. اب سوچیں حضور پہ کیا گزری ہوگی، کیا مشورہ کس سے کروں، یہ کیا ہوا میرے ساتھ. ابن شہاب کہتے ہیں، یہ ابن شہاب زہری ہیں، یہ ایک اور روایت اب یہاں پر لاتے ہیں، دوسری روایت یہاں جمع ہے. اور جابر بن عبداللہ سے کہتے ہیں کہ یحدث عن فترۃ الوحی، یہ فترۃ الوحی کیا چیز تھی. وہ اپنی حدیث میں کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بینما انا امشی اذ سمعت صوتا من السماء، کہ وہی مجھ پہ کیسے آئی کہ میں آسمان سے ایک آواز سنی. فرفعت بصری، میں نے اپنی نگاہ اٹھائی. فاذا الملک الذی جاءنی بحرا، کہ وہی حرا والا فرشتہ جو میں نے دیکھا تھا، جالس علی کرسی، ایک کرسی پہ بیٹھا، بین السماء والارض، اتنی بڑی کرسی جو آسمان زمین کے درمیان تھی. وہ فرشتہ بیٹھا ہوا مجھے نظر آتا ہے، یعنی وہی ختم ہونے کے بعد دوبارہ اس شکل میں فرشتہ نظر آتا ہے. فرعبت منہ، پھر میں ان سے مروب ہو گیا، ڈر گیا. فرجعت، پھر میں لوٹ آیا. فقلت زملونی زملونی. فانزل اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ نے پھر یہ سورت اتاری، یا ایھا المدثر قم فانذر والرجز فہجر تک، یہ 5 آیتیں اتری. فحمی الوحی، حمیہ کا مطلب ہوتا ہے تپ جانا، یعنی ایسا تپنا کہ ٹھنڈا نہ ہونا. پھر تو وہی کا سلسلہ گرم ہو گیا اور کبھی وہی نہیں رکی، آتی ہی چلی گئی وقتاً فوقتاً. تتابع پیروی کی کثرت کے ساتھ آتی چلی گئی. اور اس حدیث کی مطابقت کی ہے عبداللہ بن یوسف اور ابو صالح نے، اور ہلال بن رداد نے زہری کے ساتھ، اور یونس اور معمر نے. اب یہ مطابقت کیا ہے انشاءاللہ علم حدیث کو ساتھ آگے بیان کروں گی تو اس میں آپ کو یہ بات پھر سمجھ آ جائے گی. آگے بھی یہ چیز آئے گی، اس لیے وہاں اس کی وضاحت ہوگی. اور معمر نے بوادرہ کا لفظ استعمال کیا ہے اپنی روایت میں فؤادہ کی جگہ، اور بوادر بادرتن کی جمع ہے. بادرہ کہتے ہیں مونڈے اور گردن کے درمیان کا گوشت جو ڈر کے وقت پھڑکنے لگتا ہے پیچھے سے. چونکہ یہ بالکل ابتدا ہے اس لیے میں بہت ٹھہر ٹھہر کے پڑھا رہی ہوں کہ آپ ذرا مانوس ہو جائیں. اب آپ فکر کر رہے ہوں گے کہ اگر انہوں نے ایک دن میں 2 ہی حدیثیں پڑھائی ہیں تو یہ آگے کیا سلسلہ چلے گا. تو بات یہ کہ ابھی میں صرف آپ کو مانوس کر رہی ہوں کہ آپ کے کان ذرا یہ باتیں سننے کے عادی ہو جائے. کیونکہ ہماری عام زندگی میں تو صرف کپڑے اور کھانے کی باتیں ہیں، یہ تو کسی اور ہی دنیا کی باتیں، اس لیے ذرا سی اس میں مجھے ٹھہرنا پڑے گا حتیٰ کہ آپ چل پڑیں. ابھی تو آپ جاگیں گے، پھر بیٹھیں گے، پھر اٹھیں گے، پھر چلیں گے، پھر دوڑیں گے. حدثنا موسیٰ بن اسماعیل، موسیٰ ابن اسماعیل بیان کرتے ہیں ہم سے، قال حدثنا ابو وانا، ہم سے ابو وانا نے بیان کیا، قال حدثنا موسیٰ بن ابی عائشہ، ہم سے موسیٰ بن ابی عائشہ نے بیان کیا، قال حدثنا سعید بن جبیر، ہم سے سعید بن جبیر نے بیان کیا، عن ابن عباس، ابن عباس سے، فی قولہ تعالی، اللہ تعالیٰ کے اس قول میں، لا نہ تحرک، تم حرکت دو، بھی ساتھ اس کے یعنی وحی کے، لسانہ کا اپنی زبان کو، لتعجلا کہ تم جلدی کرو، بھی ساتھ اس کے. قال وہ کہتے ہیں کانا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یعالج من التنزیل شدتاً، یعالج پاتے تھے، من التنزیل وحی کے اترنے کو، شدتاً شدت کے ساتھ، یعنی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر قرآن اترنے سے بہت سختی ہوتی تھی. تو وکان مما یحرک شفتیہ، آپ تھے اس میں سے جو حرکت دیتے اپنے دونوں ہونٹوں کو، یعنی جب آپ پہ وحی اتر رہی ہوتی تھی تو اتنی شدت ہوتی تھی کہ آپ اپنے دونوں ہونٹ یعنی تیزی سے ہلانا شروع کر دیتے. فقالا تو کہا ابن عباس نے، فانا تو میں، احرکہما حرکت دیتا ہوں ان کو، لکا تمہارے لیے، کما جیسا کہ، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یحرکہما وہ حرکت دیتے تھے ان کو. وقال سعید بن جبیر کہتے ہیں انا میں، احرکہما حرکت دیتا ہوں ان کو، کما جیسا کہ، رأیت میں نے دیکھا، ابن عباس کو، یحرکہما وہ حرکت دیتے تھے ان کو. فحرکا تو انہوں نے حرکت دی، شفتئی ہی اپنے دونوں ہونٹوں کو. فانزل اللہ تعالی تو اللہ تعالی نے اتارا، لا تحرک نہ حرکت دو، بھی ساتھ اس کے، لسانہ کا اپنی زبان کو، لتعجل بھی کہ تم جلدی کرو ساتھ اس کے، انا بے شک علینا ہمارے ذمہ ہے، جمعہ اس کو جمع کرنا، وقرآنہ اور اس کو پڑھوانا. قالا فرمایا، جمعہ لکا یعنی جمع کرنا اس کو آپ کے لیے، فی صدر کا آپ کے سینے میں، وتقرأہ اور تم پڑھو گے اس کو،
فَإِذَا قَرَأْنَاهُ پھر جب ہم پڑھ لیں اس کو، فَاتَّبِعْ تو آپ پیروی کریں قرآنہ اس کے پڑھنے کی. قال فرمایا فَاسْتَمِعْ لَهُ تو غور سے سنو اس کو، وَأَنصِتْ اور خاموش رہو. ثم پھر اِنَّا یقیناً علینا ہمارے ذمہ ہے، بیانہ اس کو بیان کرنا. ثم پھر اِنَّا علینا ہمارے ذمہ ہے، ان تقرأہ کہ تم پڑھو اس کو. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، بعد ذالک اس کے بعد، اذا اتاہ جبریل جب آتے آپ کے پاس جبریل، استمع تو غور سے سنتے. فاذا انطلق جبریل پھر جب چلے جاتے جبریل، قرأہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے اس کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کما قرأہ جیسا کہ جبریل پڑھتے تھے اس کو. اب اس حدیث میں ہم پہلے تو سمپل ہے سند دیکھتے ہیں، اس میں حدثنا بھی ہے، قال بھی ہے. اس حدیث کے راوی ابن عباس ہیں. ابن عباس مفسر قرآن ہے. وہ قرآن پاک کی سورۃ القیامہ کی اس آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے یہ حدیث لائے ہیں، لا تحرک به لسانک لتعجل به، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پاک میں اس بات کی تلقین کی گئی، یہ بتایا گیا کہ آپ قرآن پڑھتے ہوئے اپنی زبان کو حرکت مت دیں. یعنی جب آپ کو سنایا جا رہا ہو تو آپ صرف سنیں، ساتھ ساتھ نہ پڑھیں. ہم میں سے بھی بہت سے لوگ اس طرح کرتے کہ جب بہت اچھی کوئی قرات کر رہا ہو تو ساتھ گنگنانے لگتے ہیں، یا جو چیزیں ہمیں زبانی یاد ہوں وہ ہم دوسرے کو بتانے کے لیے کہ ہم کو آتی ہیں، ہم بھی ساتھ پڑھنا شروع کر دیتے ہیں. تو قرآن پاک کے سننے کا ایک ادب ہے، احترام ہے. اور وہ کیا کہ اذا قرئ القرآن فاستمعوا له، کہ جب قرآن پڑھا جا رہا ہو تو اس کو صرف غور سے سنو. تو گویا وحی کے اترنے کی کیفیت کا ایک اور پہلو یہاں بتایا جا رہا ہے کہ آپ پر جب وحی اترتی تھی تو آپ کو کیا حکم تھا کہ آپ غور کے ساتھ اس کو سنتے رہیں. ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وحی کے اترنے کی جو شدت ہوتی تھی اس کا یوں علاج کرتے تھے کہ آپ اپنے ہونٹ ہلانا شروع کر دیتے تھے. یعالج جو ہے نا، معالجہ کرنا، یعنی کس کا؟ شدت کا. کس چیز کی شدت؟ تنزیل کی شدت کا. وَكَانَ مِمَّا يُحَرِّكُ شَفَتَيْهِ، اور آپ اس شدت کی وجہ سے ساتھ ساتھ اس کو زبان سے پڑھنا شروع کر دیتے یا ہونٹ ہلاتے. ابن عباس کہتے ہیں کہ میں تمہیں بتاتا ہوں کہ آپ کے ہونٹ کیسے ہلتے. اب یہ ہے استاد کی ضرورت. اور اگر وہ سلسلہ یوں چلتا رہتا، ہر راوی آگے، کیونکہ ہم نے تو اب کتابوں سے علم لینا شروع کر دیا نا، بتانے والے تو چلے گئے، ختم ہو گئے، کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یعنی صحابہ کرام سے کافی عرصے تک یہ سلسلہ جاری رہا کہ اگر کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے ہوئے کچھ سنا تو وہ حدیث بیان کرتے ہوئے، اس قصے کو روایت کرتے ہوئے ضرور مسکراتے تھے. عبداللہ بن عمر ایک خاص حدیث سناتے وقت اپنا بٹن کھول لیتے تھے یہاں کا، کہ جب میں نے آپ سے یہ سنا تھا تو آپ کا بٹن کھلا ہوا تھا. اسی طرح کوئی خاص اشارہ ہوتا، کسی خاص مقام پر کوئی بات ہوتی تو اس کو بھی ساتھ وہ روایت کرتے تھے کہ ہم نے یہ بات، شوق کی بات ہے نا، جیسے آپ اپنے کسی دوست کا ذکر کرتے کہ ہم نے فلاں کے ساتھ فلاں جگہ پر یہ بات کی تھی اور فلاں حالت میں. تو اسی طرح صحابہ کرام بھی اس ساری کیفیت کو بھی روایت کرتے. ابن عباس کہتے کہ میں اسی طرح تمہیں ہونٹ ہلا کر دکھاتا ہوں. کس کو بتاتے ہیں؟ یہ سعید بن جبیر کو. آپ کے ذہن میں پہلے سوال آیا ہوگا کہ صحابہ کرام ایک حدیث سننے کے لیے مصر جا رہے ہیں، دمشق جا رہے ہیں، اور حالانکہ خود بھی صحابی ہیں، کیا ضرورت تھی ان چیزوں کے لیے کہ ہم اس سے سنیں گے جس نے آپ سے سنا تھا، کہ ہمیں وہ یہ بھی ساتھ بتائے کہ آپ کیا کر رہے تھے اور کیسے سنا رہے تھے. یہ ہے محبت، یہ ہے شوق. سعید بن جبیر جو ہیں یہ بھی صحابی ہیں. چونکہ وہ اس وقت موقع پہ نہیں تھے، اس لیے ابن عباس اس موقع کی ساری ڈسکرپشن دیتے ہیں، کہتے میں تمہیں بتاتا ہوں کیسے حرکت دیتے تھے. اب سعید جب آگے روایت کرتے قال سعید انا احرکہما، میں بھی ان کو حرکت دے کے بتاتا ہوں. کما رأیت ابن عباس، جیسے کہ میں نے ابن عباس کو ہونٹ ہلاتے دیکھا. یحرکہما، جیسے وہ حرکت دیتے تھے. فحرک شفتیہ، تو انہوں نے بھی اپنے دونوں ہونٹ ویسے ہی ہلائے. تو بات یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جب یہ بات اتاری کہ لا تحرک بھی لسانک، آپ قرآن سنتے وقت مت بولے. قرآن کو بھی نہ بولے تو غیر قرآن تو بول ہی نہیں سکتے. یعنی اگر یہ کہا گیا کہ قرآن سنتے وقت قرآن کو بھی نہ بولیں تو باتیں کرنے کی تو کوئی گنجائش ہی نہیں اس وقت میں. لتعجل بہ، اور آپ اس لیے بھی ذرا بولنے لگتے تھے کہ ذرا جلدی سے یاد کر لیں، کہیں بھول نہ جائیں. انا علینا جمعہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی جا رہی ہے بے فکر ہو جائے، اس کو ہم جمع کریں گے. وقرآنہ، اس کو ہم پڑھوائیں گے. قال جمعہ لک، یعنی جمع کہاں کرنا؟ فی صدرک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں.
وَتَقْرَأُهُ اور تم پڑھو گے اس کو، فَإِذَا قَرَأْنَاهُ جب ہم اس کو پڑھیں، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ تو آپ کیا کریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف اس قرآن کی پیروی کریں، اس کو سنتے جائیں. قال کہا فَاسْتَمِعْ لَهُ غور سے سنو اس کو، وَأَنصِتْ اور خاموش رہو. اس کا مطلب کیا، فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ یعنی اتباع میں دو چیزیں آتی ہیں، کیا کیا، غور سے سننا اور خاموش رہنا، یہ ہے فَاتَّبِعْ قُرْآنَهُ. ثم اِنَّ عَلَيْنَا بَيَانَهُ پھر اس کو بیان کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہم بتائیں گے اس کی وضاحت، اس کی تفسیر. تو سب سے پہلی تفسیر قرآن پاک کی کس نے کی؟ خود اللہ تعالیٰ نے، یعنی قرآن کی تفسیر کرتا ہے، اور پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بھی کروائی. اس لیے قرآن پاک کی کسی ایک آیت کو سارے کانٹیکسٹ سے الگ کر کے تفسیر کرنا اس کی اجازت ہی نہیں ہے، اور یہ کر نہیں سکتے آپ، یہ قرآن کے حکم کے خلاف ہے. مثلاً کوئی صلاۃ کا لفظ یہ کہے جی ڈکشنری میں اس کا معنی ہے پریئر، تو چلے بیٹھ کے دعا کر لیتے اور ہم سمجھیں گے ہماری نماز ہو گئی. تو ایسے نہیں، کیونکہ قرآن پاک اور خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تفسیر میں صلاۃ کی یہ تفسیر نہیں کی گئی جو اس صدی کے مفکرین بڑے بڑے دعووں اور نعروں کے ساتھ کر رہے ہیں. ثم ان علینا بیانہ اس کو بیان کرنا بھی یعنی اس کو کھولنا بھی ہمارے ذمہ ہے. ثم ان علینا ان تقرأہ یعنی تجھے پڑھا دینا اور اس کو بیان کروا دینا، یہ ہماری ذمہ داری. فکان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بعد ذالک جب یہ آیتیں اتری تو اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے؟ اذا اتاہ جبریل جب بھی جبریل آتے استمع غور سے سنتے. اس لیے پہلے دن اگر کوئی قرآن کی محفل میں بول پڑے تو کوئی بات نہیں، لیکن جب بات پتہ چل جائے تو اجازت نہیں. فَإِذَا انطَلَقَ جِبْرِيلُ پھر جب جبریل چلے گئے قرأہ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کما قرأہ تو آپ بالکل اسی طرح پڑھ لیتے تھے جیسے جبریل آ کے پڑھتے، نہیں کچھ بھی نہیں بھولتے تھے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی حفاظت کی ذمہ داری خود لے رکھی تھی. حدثنا ابدان ہم سے ابدان نے بیان کیا، قال اخبرنا عبداللہ ہم سے عبداللہ نے بیان کیا، قال اخبرنا یونس ہم سے یونس نے بیان کیا، عن الزہری زہری سے، وحدثنا بشر بن محمد اور ہم سے بشر بن محمد نے بیان کیا، قال اخبرنا عبداللہ وہ کہتے ہیں ہم سے عبداللہ نے بیان کیا، قال اخبرنا یونس وہ کہتے ہیں ہم سے یونس نے بیان کیا، ومعمر اور معمر نے بھی بیان کیا، عن الزہری دونوں نے زہری سے لیا، نحوہ اسی کی طرح، نحوہ کون سے یعنی وہ جو پیچھے زہری. اب یہ دیکھیں کہ دو سندیں ہیں اس ایک حدیث کی، یہ ہا جو ہے نا یہ دونوں کو الگ الگ کر رہی ہے. ہا کا مطلب ہوتا ہے تحویل، لوٹ چلو پیچھے، یعنی یہ اگلی دیکھو اور یہ بھی بات ایک ہی ہے، سندیں دو آ رہی ہیں. یعنی زہری سے دو لائنیں چلی امام بخاری تک، دیکھ رہے ہیں دونوں کے اینڈ میں زہری ہے. نحوہ یعنی پہلے جیسی سند میں جو کچھ آیا اس سند میں بھی وہی آیا ہے. قال اخبرنی عبید اللہ بن عبد اللہ عن ابن عباس قال وہ کہتے ہیں کہ مجھے عبید اللہ بن عبد اللہ نے ابن عباس سے روایت کر کے بتایا، قال وہ کہتے ہیں کانا تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے زیادہ سخی تھے لوگوں میں سے، جود و کرم سے ہے اجود. وکانا اور آپ تھے اجود سب سے زیادہ سخی ما یکون فی رمضان جو ہوتے آپ رمضان میں، یعنی رمضان المبارک کے مہینے میں آپ کی سخاوت سب سے زیادہ بڑھ جاتی. حین یلقاہ جبریل خاص طور پہ جب جبریل آپ سے ملاقات کرتے، یلقاہ یعنی رمضان میں آپ کی ملاقات جبریل سے بکثرت ہوتی، اور جب جبریل کی شاگردی آپ اختیار کرتے تو آپ کی سخاوت اور بڑھ جاتی. وکان یلقاہ اور تھے وہ ملاقات کرتے آپ سے یعنی صلی اللہ علیہ وسلم سے، کب؟ فی کل لیلۃ ہر رات کو، من رمضان رمضان کی. کس لیے ملاقات کرتے؟ گپ شپ کے لیے نہیں. فیدارسہ القرآن آپ کے ساتھ قرآن پڑھتے. یدارسو باب مفعلہ، دارسا یدارسو مدارسہ ایک دوسرے کو پڑھانا یعنی دور کیا کرتے تھے. فلرسول اللہ پس البتہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر بہت سخی ہوتے تھے نیکی میں، بھلائی میں، خیر کے کاموں میں، من الریح ہوا سے بھی بڑھ کر، المرسلہ یعنی چلتی ہوئی، مرسلہ چھوڑی ہوئی یعنی چلتی ہوئی ہوا سے، چلتی ہوا سے بڑھ کر زیادہ سخی ہوتے تھے. ذرا اس حدیث کی تفسیر دیکھیے، کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس کہ آپ کی سخاوت کی کوئی مثال نہیں، سب سے زیادہ سخی تھے، اور سب سے زیادہ سخی ہونے کے باوجود رمضان میں سب سے زیادہ بڑھ کے سخی ہوتے.
یعنی سب لوگوں سے بڑھ کے بھی اور سارے سال سے بڑھ کے بھی رمضان میں سخی ہوتے جب آپ کو جبریل کی ملاقات ہوتی. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ انسان جب ایک اچھی صحبت میں بیٹھتا ہے تو اس کے نیکی کرنے کی رفتار اور تیز ہو جاتی ہے. وہ چیزیں جو اس کو بھولی ہوئی ہوتی یا اس میں تھوڑی کمی آ جاتی. آپ دیکھیں کہ ہم میں سے کس کو نہیں پتا کہ نیکی کرنی چاہیے، لیکن ہم نہیں کرتے علم ہونے کے باوجود. مگر صحبت صالح، اچھے لوگوں کی کمپنی، وہ لوگ جو اچھے کام کر رہے ہوتے ہیں، ان سے ملاقات، ان کو دیکھ کر پھر شوق پیدا ہوتا ہے کہ ہم بھی اور آگے بڑھیں. تو جبریل علیہ السلام کے ساتھ جو آپ کی یہ سٹنگز ہوتی، جو آپ کی یہ صحبت ہوتی، جس میں آپ قرآن پڑھتے پڑھاتے ہر رات کو، اس لیے رمضان میں ہر روز، اور لیلۃ کا لفظ عربی زبان میں صرف نائٹ کے لیے نہیں آتا، ایک پورے دن کے لیے آتا ہے. رات اور 24 گھنٹوں کے لیے لیل کا لفظ آتا ہے. تو ہر روز جو آپ ملاقات کرتے جبریل علیہ السلام سے، تو ہر روز آپ کے ساتھ بیٹھ کے کیا ہوتا؟ فَيُدَارِسُهُ الْقُرْآنَ، قرآن پڑھتے پڑھاتے. اور یہ کون سا پڑھتے پڑھاتے؟ یعنی نئی وحی نہیں ہوتی تھی، بلکہ جو پہلے آ چکا ہوتا تھا، جو آپ کو معلوم ہوتا تھا، اسی کا مذاکرہ ہوتا تھا. پھر جتنا نازل ہو چکا ہوتا تھا وہ سارا آپ سناتے تھے. اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ قرآن پاک ایسی چیز نہیں کہ جس کے بارے میں ہم یہ کہہ دیں وہ ہم نے پڑھا ہوا ہے، ہم کو آتا ہے، وہ ہم نے ترجمہ پڑھا تھا. نہیں، یہ ایسی چیز ہے کہ جس کا مذاکرہ اور جس کی مدارست اور جس کو سیکھتے سکھاتے رہنا چاہیے. اس میں کوئی کوتاہی نہیں ہونی چاہیے، اس کے اندر کوئی بریک نہیں آنی چاہیے. اس سے تعلق ٹوٹا تو عمل سے تعلق ٹوٹ جائے گا، اور ٹوٹے گا نہیں تو کم از کم کمزوری ضرور آ جائے گی، وہ شدت نہیں رہے گی عمل میں. لہذا جبریل سے ملاقات اور اس ملاقات میں قرآن کی تعلیم و تدریس کا فائدہ کیا ہوتا کہ اور زیادہ آپ کے اندر سخاوت یعنی سخاوت سے مراد صرف مال کی سخاوت نہیں، ہر نیکی کے کام میں آپ اور تیز ہو جاتے. فلا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود بالخیر، خیر بھلائی کو کہتے ہیں، یعنی خیر اور بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ سخی ہوتے. من الریح المرسلہ، چلتی ہوا سے بڑھ کر زیادہ سخی ہوتے تھے. یعنی ایک تو تیزی کی بات ہے، اور پھر یہ کہ اس کے اندر جو خیر اور جو برکتیں، آپ دیکھیں کہ ہواؤں سے پھر پولینیشن بھی ہوتی ہے، ایک جگہ سے دوسری جگہ چیزیں اڑ کے پہنچتی ہیں. ایک اور ہوا کا اثر یہ ہے کہ مثلاً پانی کہیں سے گر رہا ہو تو کچھ لوگ آواز سنیں گے، کچھ نہیں. دھوپ کی روشنی بھی سب تک نہیں پہنچتی، لیکن جب ہوا چلتی ہے تو اندر سے اندر کے گوشے تک پہنچ جاتی، چھپے ہوئے گوشوں تک پہنچ جاتی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھلائی اور آپ کا مال خرچ کرنا اور آپ کا لوگوں کے ساتھ احسان کرنا صرف ان لوگوں کے ساتھ نہیں ہوتا تو جو سامنے ظاہر نظر آ رہے ہیں، بلکہ چھپے ہوئے کونوں تک جا پہنچتا تھا. یعنی کوئی چیز پھر چھٹتی نہیں تھی آپ سے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.